دو چیزاں سماعت فرمانے سے پہلے دو چیزاں سماعت فرماؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھیں دے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز دیا 4 رکعتاں دی بجائے حضور نے 2 رکعتاں پڑھیں۔ 2 رکعتاں پڑھا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیتے۔ غور کرائے کیونکہ جڑے جٹ لوگ ہونے نا یادن بس یہ چیز جیڑی سمجھ سادیت نہیں آندی وہ واقعہ ہے بھی کوئی نہ، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جیڑی سمجھ ساری سمجھ نہیں آندی بھائی وہ کچھ شریعت دی سمجھ نہ سکھوں اور سمجھ بھی آ رہی۔ آقا کریم نے 4 دی بجائے 2 رکعتاں پڑھیں۔ 2 رکعتاں پڑھاؤں تو بعد صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرماؤ نماز کم تھی گئی ہے، چھوٹی تھی گئی ہے یا ان دے اندر وحی دا نزول تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب کر کے حضور نے فرمایا اے دساؤ کیا واقعی میں 2 رکعتاں پڑھیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں بھی انسان ہاں، انسان بول رہے ہیں تو آپ کو یاد دلا دینا چاہیے۔ یہ تو سبق ملا۔ دوسری چیز فرمایا اب آدم علیہ السلام دے بارے قرآن کریم دی آیات دا مفہوم ہے۔ فرمایا اب آدم علیہ نبینا علیہ السلام بول گئے، یعنی بھولنا جڑا ہے ایک عیب نہیں، یاد رکھ جنوں بھولنا عیب نہیں، اور نبی عیب تو پاک ہے، نبی عیب تو پاک ہے۔ بھولنا والا نقصان نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام بول سکتے ہیں، ابا آدم علیہ نبی علیہ السلام بول سکتے ہیں، حافظ قرآن جے مسلح دے کھڑا تھی وے وہ بھی بول سکتے ہیں۔ ان دے اندر بھول بننا عیب نہیں، ان دے اندر غلط پڑھنا عیب ہے۔ اگر قرآن غلط پڑھے گناہگار ہے، یہ عیب تھی سکتے، اگر بھول بننا یہ کوئی عیب نہیں آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ سماعت فرماؤ قرآن پڑھن تے پڑھاون والا جڑا شعبہ ہے، قرآن پڑھن تے پڑھاون والا جڑا شعبہ ہے یہ ایسا ہے تو آلے سادہ کمال نہیں ان دے اندر تو آلہ سادہ کمال نہیں۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا جڑی میں آیات کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہے، رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، میرے تے تمہارے نبی کہیں تو کول بن کے بیٹھ کے قرآن پڑھا سکھا نہیں۔ آقا علیہ السلام کو پڑھاون والی ذات سکھاون والی ذات الرحمن رب دی ذات ہے۔ رب فرماتے محبوب کو میں خود سکھائے۔ معلوم کیا پڑھن والا کام حضور دی سنت، پڑھاون تے سکھاون رب دی سنت۔ قرآن تمہاری ساری بات ہے نہیں، قرآن ادب ہے۔ اے محبوب رب نے فرمایا اساں آپ اپنے محبوب کو قرآن سکھائے۔ اور ان دے قرآن کی شان دے اندر ایک واقعہ سماعت فرمانے سو میں نہیں جانتا تسا جان گے ارے میں کیا کیا میں نہیں جانتا یا رسول اللہ تسا جان گے ہو، مہربانی فرماؤ راز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل علی میں جان گیا رب نے جو آخرا رب تو میرے درمیان جڑے رام کرے میرے رب تو میرے درمیان راز ہو، میں جان گیا رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے نیند دیواری ہوئی ہے، فرمایا اے جبرائیل میں جان گیا رب تو میرے درمیان راز ہو، فرمایا پورا نظر سے رہندا فرمایا بابے میری کہے رب کا ترجمہ مانو وہ بیان ہوتے آپ لوگ فرمایا بہت سارے لوگ آتے ہیں حروف مقطعات جڑے لفظ ہیں ان دا علم کئی کول بھی کہنے ہن جو غور کرے تو قرآن و حدیث کی روشنی دیندا فرمایا ان دا علم کئی کول بھی کوئی فرمایا جڑے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے پورا قرآن فرمائے تبیان لکل شیء، ہر شے دا علم جڑا قرآن ہے، تفصیل لکل شیء، ہر شے دا علم قرآن ہے۔ فرمایا قرآن آیات مفہوم میں رب نے فرمایا ہر شے دا علم قرآن ہے، سارا قرآن جڑا ہے سینہ مصطفیٰ
سارا قرآن سینوں مصطفیٰ سے معلوم کیا ساری کائنات ہے قرآن سے قرآن کا سارا علم میرے نبی کے سینوں مصطفیٰ سے میرے بھائی نہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جی پر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رب العالمین قال رب اشرح لی صدری یا اللہ میرے سینہ کھول دے میرے تیرے میں میرے نبی کی مان لے رب نے فرمایا عالم نے اشرح اللہ کا صدر اے محبوب آپ سے تمہارا سینہ کھول نہیں تھا معلوم کیا رب نے اپنے محبوب کے سینے کو کھول دیتے ساری کائنات کا علم جڑا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہر شے کا علم تیرے سے میرے نبی کو عطا فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے ترمذی شریف جیڑی ہون چھپی ہے نا وہ کتاب کے وچوں انہوں نے یہ حدیث کو کاٹ دیتے تے سمجھنا والا سمجھ سے غور کرے سو یہ حدیث کو انہاں کتاب کو کاٹ دیتے فرمایا جیڑی پرانی ہے نا پرانا چھاپا فرمایا ان دے اندر متن دے اندر حدیث بات موجود ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دین کے سحر کی نماز واسطے ہیں حضور نماز پڑھاون لگن تے سورج نکلن کے قریب ہے سورج نکلن کے قریب ہے میں انہوں سے ہاں پڑھاون والا تو میں گال بھولیں گے تمہارے واسطے خصوصی دعوت ہے غور کرے سو میری گال نہیں کرے نا تنقید نہیں اصلاح کیونکہ حضور کے ذکر کے وقت کے سارے واسطے کوئی شے نہیں یہ رات آج ایک کال کوئی نہ ہو سی ساری زندگی کے لمحے ختم تھی ویسا دوبارہ لوٹ کے رات ساری زندگی سال بعد آؤں گے اور ہو سکتے سال بعد ایسا نہ ہو دور کی گال نہیں بھائی اکبر کوئی سے پہلے سارے نالن ہونے کے سارے اندر موجود نہیں بہت سارے ایسے نوجوان پچھلا سال سارے نالن بھی سال موجود نہیں یہ واسطے یہ رات کی قدر کرو رات وال نہیں ہونی اصحاب موبائل وال چلا جنے گاڑیاں سنبھال کر جنے جیڑی چیز جیڑا لمحہ جیڑی گھڑی ہونا اللہ نے عطا فرمائی دوبارہ نہیں ملی اور جہاں بندے ہے حدیث پاک سے بھی دیے چلو میں تو طالب علم علامہ ثابت ہے غور کرے تو حضور نے فرمایا مفسرین کرام نے لکھے عالم نشان بیان کریں گے ایک ہی بات 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا ہیندا ثواب گھٹ ہے عالم کا چہرہ دیکھنا ہیندا ثواب زیادہ ہے ہی دلیے میرے نبی نے ہی موقع کے درس بیان فرمائے حضور نے فرمایا عاملین قرآن کے تنقید نہیں کرنی تانا نہیں دینا عالم دین کے تنقید نہیں کرنی تانا نہیں دینا فرمایا اگر جانتے ہوں گے نقصان کیا تھے مفسرین کرام لکھ دیں ایک اس اپنی ساری زندگی سکھے میرا بجائے تینوں کے غور کرے میرا بجائے جائے بندے نے عالم دین حاصل نہیں کیتا انہیں سب کو بڑا نقصان ایک ہے ساری زندگی اللہ نے ان کی نسل کو عالم دین پیدا نہیں کیتا رب نے آتے تو میرے دین دوبارے سے مواقع ہے اور ساری زندگی میں تیری نسل کو عالم دین پیدا کرنا چاہتا سب کو بڑا نقصان ایک تنقید صحابی رسول نے بخاری کی حدیث ہے پر میں تنقید کی تھی انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ جائے میرے اتنے تنقید کی تھی صحابہ اتنی تنقید کی تھی اصل خوش تھی معلوم کیا کہ سارے اتنے نہیں صحابہ کو جنہیں صحابہ کو نہیں تھے ان کے بعد میں غور کر جنہیں امام بخاری اتنے تنگ تھی گئے دعا منگی نے یا اللہ موت رہے میرے واسطے زمین تنگ تھی گئی لوگوں نے اتنا تنگ کیتے ایک جگہ دن علاقہ چھوڑ کے بننا پہ دوسری جگہ دن میں تفصیل میں اشارہ دینا پیا دوسری جگہ دن والی تو علاقہ چھوڑ کے بننا پہ لوگوں نے تنگ کیتے تیسری جگہ اپنے علاقے جان تاکہ مدرسہ بنائے لیکن میں اگر اتنا تنگ کیتے وہ جگہ چھوڑ کے بنی جا گئی میرے جنہ زور کا کام تھے حادثہ کے دعا منگی یا اللہ زمین وسیع بخاری واسطے تنگ کی گئی ہے بس اور موت لے رہے دوبارہ میں دعا منگیے شام کو بیمار کے نشاد بعد انتقال کر گئے سب کو بڑی کتاب قرآن کی بات جی ملنے والے بخاری شریف ہے حضور نے آگے بخاری میری کتاب ہے کہیں بزرگ نے خواب کے اندر حضور کھڑے یا رسول اللہ کتنے کا انتظار کرنے دو حضور نے فرمایا میرا بخاری آنا تو میں انتظار کرنا معلوم کیا تمہارے وارث کو کوئی تھپڑ مارے برداشت نہیں کی نا تو جڑے دین کے وارث کو تانا میرے حضور برداشت کرے سن اور تیرا منہ دل کے حضور جب ہوئے یہودی ہے یہودی غور ہے واقعہ شروع فرمایا یہودی علامہ صفوری اپنی کتاب کے اندر لکھے اور غور کرے سو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شافعی فرمایا جڑے امام شافعی کے پیروکار ہیں انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر واقعہ لکھے آپ پر میں نے کہ ایک یہودی نے ون کے صرف طالب علم دی خدمت کی تھی تو انعام کتنا ملے ہوں تو غور کرے سو
مسلمان کریں خدمت انہوں کا انعام تو ویسے ہی بڑا اور بڑا ہے ایک یہودی کافر غیر مسلم چیز ہے فرمایا اگر وہ طالب علم حافظ قرآن عالم الدین آدم کر گئے رب نے ان کو کتنا مقام عطا فرما رہے تھے جنہوں نے واقعہ سننا تھا علامہ تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خود واقعہ انہوں نے نال گزرے آپ فرمانا سے 4 طالب علم سے پڑھنے واسطے گئے جڑے مدرسے کے اندر پہنچے نا بھائی یہ چل گئے حدیث بات روایت سنا بنا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طالب علم جو ہے نا طالب علم فرمایا کو لوہے کی جتی بنوا دینا چاہیے طالب علم کو لوہے کی جتی بنوانی چاہیے کیونکہ جتی تروٹ بنے بنوانی پڑے چاند پڑے تو نہ انہیں سفر اتنا طویل ہونے سے ٹور لینا فرمایا فرشتے انہیں تیرا در پر بچا لینا فرشتے پر بچا لینا جیسا غور کر کے سنیں گی نہیں کہ کتنی محنت رہا قرآن فرمایا کتاب پڑھنا کتاب پڑھانا کمال ہے پر بڑا کمال نہیں غور کرا تدریس کا کام کرنا کمال ہے بڑا کمال نہیں مفسرین لکھ دیں سب تو کم کمال جو ہے نا وہ قرآن پاک مسلح میں کھڑے تھے کہ سواما کمال ہے تو سنے نا قرآن کتو شروع کرنے کتو پڑھنے رکاتا کتنے گھاٹے وادن فرمائے سجدہ صاحب کتا کرنے قرآن کی منزل کتا روکے سارے چیزاں انہیں دماغ لوگ کے سوار ہونے پرامرہ میں صرف حدیث کریں گے آزاد ہوئے فرمایا ان کے بعد انہیں سبق سنائے آزاد ہوئی وہ کھڑے انہیں رکاتا میں بھی غور کرنے انہیں اپنی عزت میں بھی غور کرنے پیچھے جاتا دن آج اس صاحب کو حصہ میں غلطہ ہے نہ پہلے میں ساجیہ غلطی آمرا آج نہیں غلطی آمنا بھولے بننا انسان کی فطرت ہے بھولنا انسان کی فطرت ہے فرمایا آپ فرمانے جڑے مدرسے جو ہے نا پڑھنے لگ گئے اتوان کے انہاں کی جگہ بھی ہے رہائش بھی ہے پڑھانے والا استاد بھی ہے ایک گال ہے روٹی کہنا دیکھو پڑھنے پڑھو نہیں پڑھنا چلے میں کہ ٹھیک ہے اچھا جی نالن انہوں نے مشورہ دیتے یہ کرو کہ جتنے پیسے اتنی روٹی کھا کے نا ان کے بعد پیسے مکسن گھر پہ دیکھو کیا پڑھنے والے جڑے والے روٹی بھی نہیں ملنی بغیر روٹی کی تو پڑھ نہیں سکا آقا کریم نے فرمانے پر میں ایک وقت کہاں سے آسی درہم دینار کے بغیر دین کا کام کرنا تھی اور یہ وقت آج سے بغیر درہم دینار کی دین کا کام نہیں تھی اگر ایسا کہ بغیر پیسے کے بغیر مفتی سب کچھ مل ملے یہ مشکل ہے آج کے دور میں انہوں نے آتے سے روٹی کھانا مل سی باقی ہر کا ملے آؤ میرے میرے غلاموں جنہیں تارے کے یہودی کی دکان ہے ان دکان میں آتے پیسے دیتے شہر جتنے ایک دن کتنے دودھ چار فرمائے کتنے پیسے ہیں 5 منٹ کے بعد ختم کی گئے انہوں نے اپنے بستر بدلے کمرے بدلے تیاری کیجیے بھائی نے مت مانگے فرمائے بڑے بڑے لگے یہودی کی نظر پڑی یہودوں نے انہوں نے بھائی آئے سننے دے دیں انہوں نے مسجد پڑھنا ہی پڑھ کے پیسے نہیں روٹی نہیں ملے بغیر روٹی وہ سفر نہیں سکتے یہودی جاتے ہو رہا ہو قریبوں میں پریشان نہ کیوں اس کا قرآن پڑھو اس کا حدیث پڑھو پہلے پڑھنے رہنے میرے قرآن پڑھو لو قرآن پڑھے تو بعد بھائی کو کم کرے تو میں قرآن پڑھے تو میرے تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں انہوں نے میرے قرآن بنا میرے پیسے واپس کر دیا انہوں نے ایسے صحیح سے میرے بانی فرماؤ فرمایا یہودی نے آتے میرے کو شاید کہو میں تھوڑا کھاتا دیا لینا تھوڑا کھاتا دیا لکھنا آج دکان میں اٹھتے بھیا کرائم میں کھاتا لائے ہوئے بہت سارے میرے بھائی جمعرات اپنی ذمہ داری کے بعد آپ اپنے پیسے لے رہے ہیں کیونکہ پورا ہفتہ سے چھوٹے چھوٹے پیسے بھی لے رہے کچھ لوگ پیسے انہوں نے آج کھا کے میں بلبا کے لے تو پھر میں کچھ لوگ پیسے انہیں جڑے کھانے والے نہیں ماروا بس کر لے کیونکہ سارے آپ نہیں لوگ بڑے مسئلہ کر گرنے اگر یہودی کا مار کھانا ہے شریعت کے اندر جیز کر گرنے یا جو تو میرے نبی کی شریعت کے اندر یہودی کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں یہودی کو بھی دھوکہ دینا میرے نبی کی شریعت کے اندر جائز نہیں فرمایا انہیں کوئی جاؤ مار گلے سنگے طریقے گیا فرمایا یہودی نے آتے آؤ میرے دکان کو مار گلو کھانے رہے جلے پڑھنے کو حاضر کرنے کو عالم کرنے کو فرمایا وہ یاد کرنے کو واپس کر رہا ہے فرمایا قرضے پڑ گئے میں کوئی مثال نہیں دلیل نہیں فرمایا جلے یہودی نے آتے آپ نے کھاتا لا دیتے مار دیتے کھانے رہے وقت گزر گئے حاضر بھی پڑ گئے عالم بھی پڑ گئے میرے واپس بولنے لگے یہودی نے چلی جائے اچھا یہودی ایک اور ایسا سارا کھاتا کی طرح دیجیے پیسے کی طرح دیجیے یہودی نے چہرے والے کے فرمائے نانا پریشان نہ دیو تو نبی دے مننے والے ہو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مننے والا فرمایا میں بھی موسیٰ علیہ السلام دے مننے والا فرمایا بندے کوئی کھاتا نہیں لایا کوئی پیسے نہیں
سارا طالب علم نے یہودی نے منہ وال دیتے انہیں کہ میں جو کوئی پیسے نہیں لیں گے علامت کبری رحمت اللہ تعالی نے جلانے سے واپس چلے گیا وقت گزر گئے ایسا ویلا قریب ہے اللہ نے کرم نوازی فرمائیے پھر میں حضور کے شہر پہنچا پھر میں مکے کے اندر پہنچا پہنچ کے میں بڑا عظیم منظر نیچے ہوں یہودی کو میں کھاتے کا تلاش کریں گے نیچے غیر کرنے کا پھر میں یہودی کو کعبے میں تلاش کریں گے نیچے میں اپنے اکا نے اتر ہاتھ لائے اکا مریم غیر چکے میں کہ بابا تو دکان والا تو نہیں انہیں تو پریشان نہ تھے تو جو دے کرتے وہ حقیقت ہے پھر میں وہی دکاندار یہودیاں وہ کہ یہودی کے تلاش کے لیے سمجھ نہیں آگے وہ کہ پریشان نہ تھی آنا کے دعا کی کرنے چاہا پھر میں چلنے کے ضرور میں تو کھاتا نہیں لکھا پھر میں کالے علماء کی خدمت کی ہے قرآن پڑھنے والے کی خدمت کی ہے جنہیں کسی سارے نے خدمت کی ہے پھر میں وجہ میں خدمت کر دی ہے رات کا ویلا قریب ہے میں اپنے بستر پہ دیا میری آنکھ بن گئی ہے میں بڑا عجیب منظر نیچے پھر میں میری آنکھ بن گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مجھے سمجھ آئے سبحان اللہ مدینے میں نے رات کا ویلا قریب ہے میری آنکھ لگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہے حضور نے جگا کے حضور نے اپنے ماما کھڑا کرنے سے حضور نے فرمایا یہودی قریب ہے سینے لگ میں کہ یا رسول اللہ اتنی کرم نوازی کیوں اتنی مہربانی کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے طالب علماء کھاتا نہیں کہتے کھاتا غیر کے خاطر کیوں بننے تیرا کھاتا غیر کے خاطر کیوں بننے سے حضور نے فرمایا قریب ہے مدینے دیتا جانے سینے نہ لائے فرمایا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھائے اپنا غلام بنائے وہ آتے تو آپ کو جری شہ کرائیے شہ کراؤن بن مزہ ہو گئے حضور نے گٹار بھی پڑھائے سینے نال بھی لائے کلمہ بھی پڑھائے غلام بھی پڑھائے فرمایا ہونے وار کا غلام بھی بڑھ گیا بڑھ کرم نوازی فرمائیے فرمایا میں آج رب کا گھر بھی دیتے اور کعبے میں طواف کیا کرے نا انہیں اندر میں نے سارا کوئی کمال نہیں انہیں اندر سارا کمال دین دے خدمت دے فرمایا دین والے کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائیے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین فرمایا مبصرین کرام میں لکھے حضور نے سورہ یاسین دی سورہ یاسین بھی اگر قرآن پڑھ کے وہ پکا ہے نا قرآن پڑھ کے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم قرآن صاحب قرآن نے جو قرآن پڑھا اسی ودوحا کے مکے والے محبوب نے جو قرآن پڑھا اسی علم سے سینے والے محبوب نے جو قرآن پڑھا اسی تاج شان والے محبوب نے قرآن پڑھا اسی حامد کلنا والے محبوب نے جو قرآن پڑھا اسی فرمایا 70 یہودی حضور کے قریبان سامنے ہے یا رسول اللہ جرا اللہ نے تو دین عطا فرمائے فرمایا اللہ نے جرا دین کی تساقلی عطا فرماؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک دیتے فرمایا یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے میرے نبی نے قرآن پڑھے ہوتے اور حافظ قرآن نے قرآن پڑھے عالم دین نے قرآن پڑھے صحابہ رسول نے قرآن پڑھے ہوتے صدیق اکبر قرآن کو پڑھ گئے فرمایا 4 لاکھ کا قریب آ کے رہنا تھا فرمایا کیا کریں گے سارے مکے کے لوگ سویرے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صدیق کو آپ کو قرآن گھیرا پڑے فرمایا جڑے قرآن پڑھ گئے فرمایا ساری عورتوں گھر چھوڑ کے دیوار کے قریب آتے کانوا کے قرآن کیا سن گئے سارے بچے آ کے قرآن کو سن گئے فرمایا ساری عورت اپنے رو گئے سارے بچے کے رو گئے صدیق کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے فرمایا صدیق کو ہر قرآن پڑھے میرے قرآن پڑھ کے ساری عورتیں گھر چھوڑ کے قرآن سننا شروع کر رہے ہیں آج بندے کو آج نوجوان کو آج بعد کوئی وقت نہیں قرآن سنے قرآن سنان کا ٹائم نہیں قرآن سنے فرمایا صدیق اکبر قرآن پہ پڑھے فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پہ پڑھ گئے آج قرآن گزار کر لیے قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے میرے نبی کریم کا گزرتے حضور نبی کے ابی بن کعب قرآن پہ پڑھ گئے حضور قریب آ کے قرآن پہ سن گئے حضرت ابی بن کعب قرآن پہ پڑھ گئے سویر کہیے حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھے حضور نے حکم فرمایا اے ابی بن کعب
فرمایا قریب آؤ قرآن سناؤ. ابی بن کعب ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے یا رسول اللہ تمہارے سے قرآن نازل دے ہم نے قرآن سناوا. حضرت ابی بن کعب نے ہاتھ جوڑے, انہوں نے فرمایا بھائی میں اپنی مرضی میں نہیں دیا گا. اللہ نے فرمایا بھائی میں قرآن سنو, فرمایا قرآن سنو قرآن سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ. حضور نے فرمایا اے بھائی جرات چاہیے تو قرآن پیا پڑھتا ہوں میں کل سنتا پیا. فرمایا بھائی بن کعب نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ اگر میرے کو پتہ چل گیا میں تجھ سے میرا قرآن پہ سن لو. فرمایا میں محبت بنا شوق بنا قرآن پڑھا. فرمایا میں کہنا تھا اگر الصلوۃ والسلام کے سامنے 70 بندے کھڑے جنہیں حالی کلمہ نہیں بنیا غلام نہیں بنے حضور کو نہیں منیا. آقا نے الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے بدوہاد مکر والے محبوب کی زبان یہ زبان میں اوپر قرآن جاری ہے. حضور نے کئی آیات پڑھی ہے. حضور نے فرمایا جنہیں بیان کر کے قرآن پہ آگے فزادت واجی ایمانا جنہیں قرآن پر آگے ایمان علیہ ایمان ود ویلے قرآن پہ آگے فزادت واجی ایمانا. فرمایا جنہیں قرآن پر آگے فرمایا ایمان علیہ ایمان ود ویلے. فرمایا اگر قرآن چھوڑ کے خوشی دیئے دوارا لے کو رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا بدوہاد مکر والے محبوب ہے خود قرآن پڑھے. حضور کے حضور نے قرآن پڑھے 70 کافر حضور نے کلمہ کے اندر 70 کافر حضور نے کلمہ کے اندر رہتے اگر یا رسول اللہ دین ڈبل پڑھو کلمہ. وہ ٹائم قرآن کی تاثیر اتنی آئی حضور جڑے قرآن پڑھے نا بلکہ بڑے بڑے 4 کافر غور کرے میں ہوں ایسے بس کریں گے میں ہوں میں سے کچھ کافر نہ فرمایا قریباً 4 بڑے کافر چھوٹے نہیں ابو جہل ورگے بڑے بڑے کافر حضور جڑے رات کو قرآن پڑھے نا لوگ کے قرآن سننے لوگ کے قرآن سننے لیکن این سننے واسطے 4 اکٹھے دی گئے. وہ کہتے تو نہ نہیں بیا وہ کہتے تو نہ نہیں وہ تو نہ ایک دیکھ منع کی طرح میری وہاں چاہیے. ابو جہل ایک کونے سے لوگ کے قرآن سننا ہوتے بڑے بڑے کافر دیا بے کونے لوگ تو سننا ہوتے بے کونے یہ تلیجا فرمایا واریوں نے سارے جڑے بننے لگے نا وہ نظر پہ ایک بے ہوتے تو کیوں ہے اور کہ تیزی نہ رہتے ہم تو کافر حضور نے قرآن نہیں سننا. معلوم کیا قرآن کون نہیں سن رہے کافر سن لیتے ہیں یعنی نہیں سن رہے کافر وہاں سے تیزی نہ کہ اللہ نے قرآن سنا بھائی وہاں سے سچی پوچھ دیں جب میں بستر پہ دیا نا ستا نا تو میرے کو نیند نہ جی جاتا قرآن نہ چڑھا نیند نہیں آئی میں جو قرآن سننے والا وہاں سے سچی پوچھتے تو ہے نیند میں کوئی نہیں آئی. ابو جہل اور سچی بات نہیں سنا کہ نیندر وہاں سے میں کوئی نہیں آئی اب ہوں میں نہ کروں کہنا کہا میں نہ آ میں نیندر میں کوئی نہیں آئی سارے قرآن میں سننے حیران دے گئے. پر میں حضور نے جڑے سورہ یاسین پڑھی ہے نا شروع کی تھی 70 کافر قدمہ دیتے ہیں پورا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن اور ایک واقعہ میں پڑھتا بیان آج مطالعہ کریں نا بیان مطالعے کے بچوں گزرے مفسرین کرام نے کہ اللہ نے ایک بندے کو ریتن دو پوتر ایک کو بنائے جہاز ہے جیڑا ہے نا لولا کرا لنگڑا وہ کو بھیجے سی مسجد ہے جیڑا ہے نا تگڑا سمجھدار ذہین وہ کو بھیجے سی پائلٹ بنایا سی وہ پائلٹ بن کے بھی حافظ بن گئے وہ ایسا رب دنا کے اچھی چاہیے دینے نا لولا لنگڑا چلے نہیں اچھا وہ چنگا ہی دینے تو چنگی روٹی اور چنگی چیز جیسے پیسے رب دنا کے دینے بھی ہونے بھائی اسلام کتنے لوگ بالکل صاف ستھرے ہونے کتنے لوگ صاف ہونے کیونکہ رب دنا کے دینے بھی ہونے اصل صاف لوگ لینے بھاگ بینک کی کے تبدیل کرانے بنے وہ دیکھو ہاتھ سے لائن بھرن جائے گا تیرے سترے لوگ اثر آپ دنا کے دینے تو انہیں بڑے کیا کہتے ایک کو بنے حافظ جڑا انہیں لنگڑا انہیں ابھی تو ابا تھی کہ فوت وہ قبر پہ پہنچے بن کے سورہ یاسین پڑھیے تو جڑا انہیں پہلے تو جہاز بن کے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا وہ قبر کے قریب آ کے جہاز لہائے جنہیں جہاز لائے جتنے کھڑے ہیں ایک والی کا پوڈر ایسا پوڈر لگے تو بارو دیکھ کے لوگ پہچان کے نہیں وہ ہے پر میں وہ تو بعد جڑے آئے نا تین کی قبر کے آج پتہ کیا کہتے تو آ کے پہلے آئے کے مارے سلوٹ وہاں آ کے اندر کی قبر کے مارے بوٹ میں تو ایسے سوال تو پہنچے گئے نا سوال تو پہنچے گئے سی اور دور ہیں جڑا ذہین ہے عقل دنا ہے سمجھدار ہے ان کو تو انہیں جہاز کا پائلٹ بنا رہی تھا تو جڑا ہے لولا لنگا ان کو حافظ بنا رہی تھا میں کو ایسا فائدہ آپ کو حافظ کا دیا یا پائلٹ کا دیا یہ ایسے ہٹ کے بعد آپ حافظ قرآن پڑھاؤ
کم از کم ایک پیچھے پڑھانا لگا ہوئے پیچھے دعا منگنا لگا ہوئے اصل بنانے آج سے جی تعلیم ہی ودی بھی ایک واٹے پڑھے بھی ہم ایک بندے ہم تیرا دیا ایک پوتے رات دفعہ تو جائے نا مزدور ہے پریشان ہے تو پوتر کما کے پیسے گھن کے وہ پڑھے ادب کرے نے یاد رکھا ہے جو وہ پڑھے نا وہ اب ادب کرنے اور جب آئے نا شام کو ابا بھی چھٹا ہوا کہ اگر ابے کو اٹھاوا تو ابے کو آ کر پیسے گھن تو ابا میرے کو ہاتھ پھیلاوے ابا ہاتھ کرے میرے بھی کہے وال سمجھ آج غور کرے ابا ہاتھ کرے انہیں تو میں ہاتھ کرا انہیں بے ادبی نہیں کہ ابا میرے کو ہاتھ پھیلاوے کرے غور کی تو جو ابے کو پیسے لیتے کرو یہ کر کے لیتے کرو یہ کر کے نہ لیتے کرو یہ بھی ایک ادب ہے پھر میں ابے کو پیسے لینے نہیں کر کے رہے کہ سارے ہاتھی ہوئے ابے ہاتھی نہ ہوئے ہمیشہ حضور نے فرمائے بیمن والا ہاتھ جو ہے نا گھننے والا ہاتھ کو بہتر ہے بیمن والا ہاتھ گھننے والا ہاتھ کو بہتر ہے وہاں تو رات وقت ابا بھی چھٹا جی گال میں سنانا چاہنا ہے غور کرے سے اور جب ابا چھٹا بھی آئی وہ آئے ابے کی سلامی کو پیسے رکھے تو چلا گیا ابے جو ہلتی تھی تو پیسے انہوں نے گھر والے کو پوچھے پیسے کی دیوان وہاں کے تمہارا پوتر کما کے پہلی کمائی گھن کے آئے تو انہوں نے آ کے دعا کو دیتی ہے تو ابے نے چاہتی ہے جھولی ہوں غور کرے ابے کی دعا رات دیہات کے پیر کو بھی جلدی قبول تھی جو پیر کو ون کے سارا دن بیٹھے رہے نا کے پیر سے دعا کرو پیر منگے قبول تھی تو وہاں رکھے تو جب ابا اپنی اولاد واسطے جھولی چاہ گنے اما چاہ گنے پیر کی دعا بعد قبول تھی اما ابے کی پہلے قبول تھی ویسے اولاد دیہات کے پھر میں جو رات ہی ہے نا انہیں آ کے اچھا انہیں جھولی چاہتی ہے دعا منگی یا اللہ میرا پوتر کمائی گھن ہے اگر میں مجبور نہ ہوگا نا کہ وہ حافظ قرآن بنا میری دعا ہے کہ حافظ قرآن بنا حافظ قرآن پڑھا انہیں دعا منگی رات کا وقت گزرتا گئے ابا دنیا کی تشریف گھن گئے جب ابا فوت ہی گئے وہ تو بعد پوتر نے کیا کیا دین دا سارا دن کام کریں گے ہوں غور کریں سارے دن کام کریں گے رات آ کے قرآن پڑھ جائے رات آ کے قرآن پڑھ جائے سارا دن کم رات دا قرآن پڑھتے پڑھتے رات دا دین دا محنت کر کے ساری رات قرآن پڑھتے حافظ بن گئے اپنا کمال نہ ابے کی دعا کا کمال ہے پھر میں جب حافظ بن گیا نا والوں نے محنت کی تھی عالم بھی بن گئے یہ محنت کریں گے نوکری کریں گے رہ گئے اردو قرآن بھی پڑھتے رہ گئے اردو حدیث بھی پڑھتے رہ گئے عالم بھی بن گئے ان کے بعد انہیں پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر کی تھی ڈاکٹر بھی بن گئے جڑے ویلے سارے ڈاکٹر سارے اساتذہ کرام استاد سارے تجمع کہ ہوں یہ کو گھن نہ ہو تو ایک ڈگری دے سند رہے جڑے ویلے گھن کے آنا نقیب محفل ہے نقابیں شروع کی تھی بھئی وہ بندہ ہے وہ نوجوان ہے جڑا سارا دن مزدوری کریں گے رات کو قرآن پڑھ جائے مزدوری کریں گے حافظ قرآن بن گئے انہیں کہ بھئی کمال ہے جڑے ویلے ابال کی تھی تو حافظ قرآن دا کھائیں چواس حافظ کیا رہے انہیں سارے بیٹھے انہیں کو سارے نے خیر تے ہوں کی انہوں نے خوشی تھا دیئے یار تو ڈگری ملی پئی ہوں تو ڈاکٹر بھی بن گئے انہیں کہ میں خوش ہوں ویسے نہیں تھی نہ پیا خوشی میں کوئی والے تھی کاش جب میں مسلح رکھا کے قرآن پڑھا تو میرا ابا بھی سنے جب میں حدیث پڑھاوا تو میرا ابا سنے ہم کو خوشی ہوئے تھی انہیں کہ آج میں جب مقام پہ پہنچا نا ایک کمال میرا نہیں میرے ابے کی دعا کا کمال ہے معلوم کیا ابے کی دعا گھٹی کرو اور ون کے ابے بولتے تھا تھوڑا وقت آج ایسا نہ دیتے نا سارے کو اولاد کرنا باسی کرنی بھی کرنی ہے اچھا دور کی گال نہیں ہوں میری وسطی کی گال ہے یہ وسطی کی گال ہے جہاں بندے نے میرے گال سنائی انہیں نہ نہیں گھندا تو میں موزز بندے انہوں نے میرے کو آتے ہوں کہ سچی گال حقیقت ہے دکان دے اتنے بیٹھے سے سچی گال کرے نا تو ممبر رسول اللہ دائے گے جھوٹ نہیں اچھا انہیں بابے نے بگڑنے کو آ کے بلا کے آتے سچی سچی پوچھتے ہو میرا ابا میرے کو نماز واسطے اٹھیں گا تو ابا جب دروازہ کراس کرے تو میں منہ تو صبر چپے نا میں سب میں نا وہ آ کے سچی گال ہے سچی آج رومن ہمیں تو آپ کو سنے نا دیا کہ آج جب میں اپنی اولاد کو اٹھا کے آنا نا تو میں دروازہ کراس کرے نا میری اولاد ہی وہ کام کریں گے حقیقت ہے وہاں کے ساتھ وہاں کے آج بھی وہ کام کریں گے میں انہیں کہا تھا آج پڑھ کے نہیں سلسلے تو آپ نہ چڑھائی تھے روکو تھا اگر تو صحیح نہیں کیا کل تمہاری اولاد تمہارے نال نہ کرے اور یاد رکھ جنہیں جینا ابا راضی ہے تو اللہ راضی ہے اگر ابا نہ راضی تو خدا بھی ناراض ہے اگر ابے کو راضی نہیں کیا کیونکہ ابا وہ ہے جرا سارے واسطے اپنی محبت اظہار نہیں کر سکتے سچی گال ہے اگر ابے کا سینہ چیر کے دیکھو نا جتنا پیار اولاد نہ ابا کرے نا انہیں کوئی نہیں کرے نا جتنی محنت مشقت ایک بندے کا واقعہ پڑتا تھا وہ کھمبے تو آتے میرا ابا بجلی کا کام کریں گے میرے واسطے موت کو گلے لا دیں گے میرا ابا ون کو جب تار لینا ہے نا وہ سڑے دیا سے ابھی سچی گال ہے میرے ابے نے میرے واسطے بڑی محنت کی تھی معلوم کیا ابے کی محنت کی تھی میں نے محنت ابے دی ہے آج انہیں کو دیکھو نا آج انہیں کو آکو بھائی تو صحیح میں پڑھ گئے پوچھو حالی نہیں حالی تو مقام اگا ہے
یہ جڑا قرآن کا مقام ہے یہ بھی بڑا مقام ہے. قرآن کو پڑھ گھننا کمال نہیں، قرآن کو سمجھ گھننا کمال ہے. قرآن کی ترے چیزیں فرمایا، پہلی چیز ایک بندہ قرآن کو پڑھ کے حافظ بنے، دوسرا بندہ قرآن کو پڑھ کے قرآن کو یاد کر گھنٹے قاری بنے، قرآن کو پڑھ کے سمجھ گھنٹے. طریقہ جڑا ہے فرمایا جڑا قرآن کو سمجھ دے وہ عالم بن گئے. بڑی وڈی گل، قرآن کو سمجھ دے وہ عالم بن گئے. میں پچھلے دن اتنے کوئی واقعہ سنائے، اگر کوئی خط بند علامہ صاحب کر کے لکھ کے بادشاہ دے رہے، وزیر کو وزیر خط گنے تو کو چمے دے کو رکھ گنے، اگر پڑھے نہ سویرے بادشاہ نے آخیا یہ آرڈر جاری کرنے، سویرے بادشاہ کو جب حاضر تھی تو بادشاہ کے آرڈر جاری کیا وہاں کہنا میں خط چاہتا ہی آئی چمے بھی آئی پڑھا کوئی نہ. میں کوئی رسو بادشاہ کی نظر وہ بندہ جڑا ہے وزیر جڑا ہے اس سے زیادہ مستحق ہے یا کوئی نہ، کیونکہ انہیں پڑھنے واسطے نہیں چاہیے، انہیں سمجھا بھی نہیں دلیل کے اندر لکھا کیا ہے انہیں نہیں سمجھا. نہیں قرآن پڑھ گھننا کمال نہیں، اللہ نے یہ صورت بھیجی ہے انہیں اندر ساتھ آخیا کیا ہے سمجھ لینا کمال ہے. جہاں بندہ قرآن کو سمجھ گئے وہ عالم بن گئے. قرآن کو سمجھنا انہوں نے خوشی کی تھی جیسے تمہیں سمجھ الحمدللہ رب العالمین رب نے آخیا کیا ہے، الرحمن الرحیم رب نے ساتھ آخیا کیا ہے. انہیں قرآن کو چاہ گنا چون گنا برکت بھی ہے، ثواب بھی تین دے، نیکیاں بھی مل جائیں. قرآن کے ہدایت میں وہ دینا جہاں میرے کو سمجھ کے پڑھ دیں. جی ٹائم تک سمجھا نہیں نہ ہو قرآن کا سب کو فائدہ نہیں تھا، نیکیاں نہیں ملنے، ثواب بھی تھے، قرآن نال پیار بھی کیتے. ایک قرآن وہ ہے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھ سی فرمایا ایک قرآن ان کی شفاعت کرے سی. پورا قرآن تو سبحان اللہ میں پڑھتا پیا ہوں. قرآن پاک دے ایک سورت دے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت اللہ نے دیتی ہے، وہ ایک سورت بندے کو پکے کے دوزخ کی جنت بنے سی. رب کو بخشش کروا کے چھوڑے سی جی چھوٹی ہے سورج جی کو سورہ ملک آخیا ہے. اور نیچے سورہ سجدہ ہے بھی صورت میرے نبی کریم میرے نبی کی سنت ہے. حضور سمجھ تو پہلے یہ صورت ہر روز پڑھ کے سمجھنا. یہ صورت سورہ سجدہ سورہ ملک. امام جلال الدین سیوطی جڑا میں واقعہ شروع کیتے وہ ہے پھر میں انہوں نے واقعہ لکھے پھر میں وہ جو بابا فوت ہے نا حضرت ابان رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے میں بابے دے قریب ہوں. پھر میں بابے دے جسم وچوں نور نکلے ترے نور نکلے میں دیکھے بابے نے اپنا منہ دے تو کپڑا چھوک کھولے میں انہوں نے جمعے دے گال کی ادھی کی ہوں مکمل کرنا پیا. بابے نے اپنے منہ دے تو کفن ہٹا بولنا شروع کیتے لوگوں کو بڑا تعجب تھے. لوگ فتویٰ بھی لا سکتے ہیں مرن والے بھی لینے میں کہ تھا پہلے سپارے کے اندر پڑھ 70 لوگ ہیں جنہیں مرن والا اللہ نے زندگی دیتی ہے اور بولے بھی ہیں بل اٹھا دیجیے سپارہ نیچے سپارے کے اندر 70,000 لوگ ہیں جنہیں مرے بھی ہیں بل زندہ دن اللہ نے انہوں کو زندگی عطا فرمائی والوں بولے بھی ہیں. طریقہ سپارہ اللہ کے نبی ہیں فرمایا 100 سال آپ آرام فرمائے 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. فرمایا جنہ کا گدے کا ذکر آنے اللہ کے نبی گدے بھی زندہ تھے اللہ کے نبی نے اللہ نے زندگی عطا فرمائی 100 سال کے بعد. معلوم دیا یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے. تو میں انہوں کو پوچھے بابا صاحب کو بڑا تعجب تھے نور نکلے انہوں نے کہ پریشان نہ تھی سورہ سجدہ جڑی نور بن کے میرے جسم میں نکل گئی. میں ہر روز 114 سورتیں نکال نہیں کی تھی 540 رکوع نکال نہیں کی تھی 30 سپارے نکال نہیں کی تھی میں صرف بھی صورتیں نکال کی تھی. میرے نبی کی سنت جیڑا بھی صورت ہر روز رات کو سمجھ تو پہلے پڑھ کے سمجھے فرمایا بھی صورت ان کی مغفرت کرانے واسطے کافی ہے. صورت نور بن کے سورہ ملک اگر ابی عذابہ سی ان پاسوں سورہ ملک آوے سی ابی عذابہ سی پھر میں حضرت ابو ہریرہ حدیث سے راوی ہیں پھر میں یہ پاسوں سی بن گئے سورہ ملک آوے سی چارے پاسوں سورہ ملک آ کے بندے کی حفاظت فرمے سی اسی یا اللہ کیونکہ بندہ میرے کو پڑھتا رہ گئے ہوں یہ تو عذاب نہیں دیں ایک سورت کو اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ جنہیں سینے کے اندر 114 صورتیں ہیں ان کی شان عالم کیا ہو سی حدیث تو سن گئے بندہ آگے کہیں آؤں نہیں کہیں کہ نہیں آؤں شاید آگے انہوں نے دھیان نہیں تھا علامہ صاحب کا بیان سننے والے پر میں جڑے والے غور کرو جڑا حافظ قرآن جائیں اچھا صرف حافظ نہیں جائیں حافظ بنے وال وہ حرام کو حرام سمجھے حلال کو حلال سمجھے حرام کو بچے حلال والے پاس آئے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ بندہ کل قیامت والے دن با بندے جن ہوتے جہنم واجب ہو چکا اسے جڑے پکے جہنم میں بن گئے اسے پھر میں اللہ تعالیٰ وہ حافظ قرآن کو اختیار دے سی
انہیں دا بندہ دا ہاتھ پکڑ کے دوزخ وچ گھن کے جنت گھنوے سی تے اللہ تعالی حافظ قرآن دے ابے کو جڑا تاج پوے سی سورج دی روشنی گھٹ ہو سی ان دی زیادہ ہو سی معلوم کیا حافظ قرآن کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا حافظ قرآن واسطے فرمایا جنت خود باقی سارے جنت توڑ کے ویسے جو حافظ قرآن دیواری آسی سارے کو پہلے ڈساری تبے سی تیرا گھر جنت فلانی جگہ تے اتنی جگہ ہے بے کو آسی تیرا گھر جنت اتنی جگہ ہے کو نمازی کو حاجی کو زکات دینے والے کو صدقہ خیرات کرنے والے کو سارے کو ڈساری تبے سی اتنی جگہ جنت کے اندر تیری ہے جو حافظ قرآن آسی اے نہیں حافظ قرآن کو پہلے رب جمع سی تیری جگہ اتنی ہے رب فرمیسی قرآن پڑھتا ون جنت سینے چڑھ گا جتنا بناز ہو سی اتنا تک جنت تیری معلوم کیا جنت تیری اون ٹائم مقام عطا فرمیسی بہت سارے واقعات ملتے ہیں بہت سارے حدیث مبارکہ ہیں قرآن خود گواہ ہے رب نے قرآن فرمایا الرحمن اپنے محبوب کو میں خود قرآن سکھائے علم القرآن قرآن رب نے سکھائے معلوم کیا حضور نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم فرمایا جگیردار بہتر نہیں تمہاری نظر ہو سکتا بہتر ہوئے محبوب کی نظر ہے رب کی نظر ہے بہترین بندہ وہ ہے جڑا قرآن پڑھاوے تو قرآن پڑھے دعائے اللہ تبارک و تعالی اس چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے اسے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے بڑے بڑے سلطان اپنی گردن جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور ذات کی تعریف اور خاک انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے حافظ محمد علی حمزہ حافظ محمد علی حسن کو مبارکباد دل دیا تھا گرائیاں نال پیش کریں اور انہوں تو بابا پیر بش جتنے دوست نماز پڑھتے رہ گئے قرآن سنتے رہ گئے انہوں کو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں کا قرآن پڑھنا اور تسا سارا دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اساں نیکیاں گنن واسطے آئے ہیں غور کرے سو اساں نیکیاں گنن واسطے آئے ہیں اگر گناہ گھن کے ونو وال فائدہ بھی کوئی نہیں جی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جاری حیات دے اندر حضور دا ادب ضروری ہے ایویں حضور دا ذکر دے اندر بھی حضور دا ادب ضروری ہے اگر ایسا غور کر کے نہ سنیا منہ پھیر گیا قرآن دا فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں قرآن دے جڑا محبوب دے ذکر تو منہ موڑے منہ پھیرے رب فرمے دے میں ان دی معیشت تباہ کر دینا جی کو رب برباد کرے وہ کوئی آباد کر سکتا نہیں ان واسطے محفل کے اندر ادب ضروری ہے بغیر ادب تو پورا قرآن بھی پڑھ کے کوئی شاید فائدہ نہیں چلنا اگر بغیر ادب تو اساں مسجد بیٹھے رہو فائدہ نہیں چلنا ان واسطے جتنی دیر تسا محبت نال باؤ 5 منٹ 2 منٹ قرآن پاک کی شان کے اندر کوئی یہ نہیں کہ تو کو پریشان کرنے کہ اتنی دیر براہنے جتنی دیر تسا محبت نال باسو اتنی دیر دے اندر جی میں اشارہ کرے سو ختم کر دے سو اے نہیں کہ اساں بھئی صرف پہلے باری میک ملے دے پریشان تھی ونیو کہ ہولی کو چھوڑنا بھی نہیں الحمدللہ رات کیول والی پول دے ہوتے محبت والے دوستان تو انہاں پورا گھنٹہ محبت نال اے دے گنو سنے میں کہ آج جے تھکو صرف ہاتھ سامنے سپیکر میں ہٹا دیں ماشاءاللہ محبت نال انہوں نے سنے تو محبت نال سنو قرآن پاک